بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب وتوضأ ثم جاء فقال رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے دوران اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے یوں ارشاد فرمایا: جاؤ، جا کر وضو کر کے آ جاؤ. چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا، اور پھر ایک شخص نے کہا: اللہ کے رسول، آپ نے اس شخص کو وضو کرنے کا کیوں حکم دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے اس نے نماز پڑھی اور اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، اور اللہ تبارک تعالی ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کی شلوار، پاجامہ، ازار ٹخنوں سے نیچے ڈلا ہوا ہو. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو جو تنبیہ فرمائی ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جاؤ، جا کر وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو. وضو کے اعادے کا حکم دیا، نماز کے اعادے کا حکم دیا، اور یہ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ازار کو، پاجامے کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا کتنا سنگین جرم ہے، اور خاص طور پر نماز کی حالت میں اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی اور ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا. اور دوسری وجہ محدثین کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعادے کا، دوبارہ وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، وضو ایک نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل سے وہ جو آپ نے گناہ کیا، آپ نے ازار، شلوار، پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، یہ جو گناہ کیا ہے، یہ گناہ کا کفارہ آپ کا یہ وضو بن جائے گا. تو اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا. اور تیسری وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں ذکر فرمائی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اس کو کیوں وضو کے اعادے کا، وضو دوبارہ کرنے کا حکم دیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے اس کے ازار، اس کا پاجامہ، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی، اور اللہ تبارک تعالی ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو. اوپر سے جانے والا لباس، اس سے اگر مرد کے ٹخنے چھپ جائیں، اللہ پاک ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو قبول نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں عطا فرماتا. ہاں، فرضیت ذمے سے ساقط ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس شخص نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھنے والا تو سمجھا جائے گا، حاضری اس کی لگ گئی ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے لباسوں کی کیفیت کو دیکھیں، اپنے گھروں میں بچوں کی کیفیت کو دیکھیں، جوانوں کی کیفیت کو دیکھیں کہ اگر وہ اس گناہ میں مبتلا ہیں تو اس گناہ سے انہیں روکنے کی ہم کوشش کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص تھا جو ایزار پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے چل رہا تھا، اچانک اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ تو کتنا بڑا جرم ہے۔ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامت، جو آدمی متکبرانہ انداز سے اپنے پاجامے کو، شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت سے اسے نہیں دیکھے گا، اللہ پاک اس کو نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو پاک نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کو گناہ سے پاک نہیں کرے گا۔ تو کسی بھی حالت میں اپنی شلوار، ایزار، پاجامے کو ہم ٹخنوں سے نیچے نہ جانے دیں، چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ جب ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دوست و احباب ملازمت کے لیے آفس میں جاتے ہیں تو درخواست ہے کہ اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھا کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ لوگ تو کہیں گے بھئی یہ کیا کیا ہوا ہے، یہ آپ کے ٹخنے کیوں ننگے ہیں جی، نیچے کرو بھئی۔ آپ یہ کہیے، یہ سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، میں نے اس لیے ایسا کیا۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ارے بھائی تمہیں یہاں کام نہیں کرنا ہے، تمہیں یہاں چلنا نہیں ہے، تمہیں لوگوں میں بھی تو چلنا ہے، دین کو بھی اپناؤ، لوگوں کی باتوں کی بھی رعایت رکھو، سننی پڑے گی۔ تو یاد رکھو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کو بولنا ہے تو بولتا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ازار پاجامہ ٹخنوں سے بہت زیادہ اوپر تھا، نصف پنڈلی تک، آدھی پنڈلی تک تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا عثمان تھوڑا سا نیچے کر لو، آپ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو سرداران مکہ ہیں، مکہ کے رؤساء ہیں، سردار ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا رأیت حبیبی، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے، جسے اچھا لگے جسے برا لگے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ایمانی کیفیات جب اندر ہوتی ہیں، ایمان جتنا اندر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ ایمان سنت پر ابھارتا ہے، سنت پر آمادہ کرتا ہے، اتنی سنتوں کی محبت دل میں آتی ہے، اتنا سنتوں سے پیار دل میں آتا ہے، اور سنت کو چھوٹتے ہوئے دیکھ کر قلق اور افسوس ہوتا ہے کہ سنت مجھ سے کیوں رہ رہی ہے۔ تو آج سے ہم اس بات کا عزم کریں کہ آج کے بعد ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو مردوں کے لیے خاص طور پر، ہاں عورتوں کو حکم ہے کہ ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ آج نظام الٹ ہو گیا، جو یورپ نے ہمیں معاشرہ دیا، تقلید دی، اور جس کی طرف یورپ نے ہمیں اشارہ کیا ہم اس طرف چل پڑے۔ وہاں سے تہذیب بن کے آئی کہ جناب عورتوں کے ٹخنے ننگے رہیں اور مردوں کے ٹخنے چھپے ہوئے رہیں، اور ہم اس میں فخر کرتے ہیں۔ کسی تقریب میں جاؤ، شادی کی تقریب میں اکا دکا کوئی ایک شخص نظر آتا ہے اللہ کا بندہ جس کا ازار، جس کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ورنہ اکثر و بیشتر تو کہتے ہیں یہ بھی کوئی جگہ ہو بھائی دین پر عمل کرنے کی؟ بھائی یہی تو جگہ ہے دین پر عمل کرنے کی، یہی تو جگہ ہے سنت دکھانے کی، یہی تو جگہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام روشن کرنے کی اور سنتوں کو روشن کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔